اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، ہنسی مذاق، ٹھٹھا اڑانا، کسی کو اپنے طنز کا نشانہ بنانا اور ایک دوسرے کو لطیفے سنانا اگرچہ قوموں کے مزاج میں نہیں ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے، لیکن ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جیسا کہ عام تأثر بنا ہوا ہے کہ قرآن نے ہنسی مذاق کو برا سمجھا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن بے شک جو معاشرے میں خوشی، ہنسی کھیل، لطیفہ بازی کو شدید ناپسند نہیں کرتا اور اس کے لیے سخت وعیدیں نہیں کرتا۔ البتہ قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے اور بار بار لفظ ہنسی مذاق کا، ٹھٹھا اڑانے کا استعمال ہوا ہے اور بہت وسیع جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کی جو شکلیں ہیں، یعنی وہ مجرد ہنسی مذاق کے خلاف نہیں، وہ کچھ صورتوں ایسی ہیں جن صورتوں میں مذاق، کھیل تماشا سمجھنا قرآن نے انتہائی ناپسند کی ہے۔ وہ صورتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے جو اشتہار کے موضوع میں سے بھی تاثر یہ نکل رہا تھا کہ شاید ہنسی مذاق کے خلاف قرآن کا جو انداز ہے وہ بیان ہوگا، تو ہم وہ صورتیں دیکھیں گے ابھی کہ جن صورتوں میں مذاق کو، ہنسی میں بات کو اڑا دینے کو قرآن نے سخت ناپسند کیا، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں ہنسی مذاق کے لیے، ان میں سے ایک لفظ ہے یسخرون، مسخرہ بازی کرنا، ہنسنا کھیلنا، مذاق کرنا۔ ایک ہے ہزوا، اور اس کا مطلب بھی مذاق اڑانا، ہنسی کرنا، ہنسی میں ٹال دینا۔ ایک لفظ استعمال کیا لعب، لام عین با، لعب، اور یہ ہنسی مذاق سے زیادہ کھیل تماشے کی طرف اس لفظ کا رجحان ہے، اور اس لعب، اور اس کا رجحان بھی زیادہ کھیل تماشے کی طرف، ہنسی کھیل میں بات کو ٹال دینا۔ تو قرآن کی عام زندگی میں عمل کے لیے ہنسی مذاق کی جو مخالفت ہے، اس کے لیے بہت کم آیات ہیں، اور ایک خاص نمائندہ آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ اس پہلو کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس پہلو پر جہاں قرآن ہنسی مذاق کی اجازت نہیں دیتا اس طرف ہم جائیں گے، اور بڑا سخت ہے
وہاں پر وعیدیں ہیں، عذاب کی وعیدیں بھی ہیں، تو ادھر ہم بعد میں جاتے ہیں۔ تو یہ والی جو آیت ہے جس میں عام زندگی میں قرآن منع کرتا ہے تمسخر اڑانے کا، مذاق اڑانے کا، یہ آیت ہے سورۃ الحجرات کی۔ اور سورۃ الحجرات کی اس آیت میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی مردوں کا اور عورتوں کا مذاق نہ ہو، یعنی آیا مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا، یہ تو قرآن کے طالب علموں کو پتہ ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اب یہ عام حکم نہیں، یعنی عام انسانوں کے لیے۔ قرآن جب کہتے ہیں نا یا ایھا الناس، تو وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اس کی قرآن کا، اللہ کا مخاطب سارا ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو یہ شرع ہو گئی، یہاں اس کا مطلب ہے اسلامی شریعت کے اصول آ گئے، اور یہ خاص حکم ہے کہ مومنوں کو یہ کام کرنا ہے، فرض کچھ فرائض بیان کیے جائے۔ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو ایمان والو صلاۃ قائم کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر کے لیے یہ حکم نہیں، قرآن کافر سے مخاطب نہیں۔ تو اگر یا ایھا الذین آمنوا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مومنوں کو یہ کام کرنا ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کیا ہے کہ اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یسخرا، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں مذاق کے لیے، ان میں سے ایک یہ سخرا ہے، اور یہ ہے کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کو میں کوئی خامی، بظاہر کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس خامی کا ذکر کرنا کہ یہ خامی ہے، یا یہ تمہاری آنکھ خراب ہے، یا تمہارا پاؤں خراب ہے، یا تم میں یہ جسمانی کمزوری ہے، یہ تمہارا ہاتھ کی کمی ہے، یہ تمہارے نعمت تو اللہ نے نہیں دی، تم اسے برا کہہ رہے ہو، یا کوئی اس کو تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اس کو اگر ایک نعمت جسمانی عطا نہیں کی تو اس کے بدلے میں اس کو کون سی نعمت عطا کر دی گئی ہے، تو تم اس چیز پر نظر کر رہے ہو گدی مکھی کی طرح، اس جگہ بیٹھ رہے ہو جہاں پر کمی ہے یا کمزوری ہے۔ تو کسی میں کسی کی برادری، کسی کی علاقے کی وجہ سے، کسی کی رنگ کی وجہ سے اس کو غلط سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا کہ تم میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو یہ تم پر فرض ہے، جب ایمان والوں پہ آ گیا تو فرض ہو گیا، مسلمان ہے تو اب یہ کرنا ضروری ہو گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، تم انہیں برا سمجھ رہے ہو، کمزور سمجھ رہے ہو، کم سمجھ رہے ہو، ممکن ہے زیادہ ہوں۔ اچھا، پھر یہاں یہ کیا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اچھا قوم، پیچھے قوم کا ذکر کیا، آگے عورتوں کا ذکر کر دیا۔ یہاں کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے عیب جوئی کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نساء کو خصوصی طور پر کہنے کا یہ ہے کہ جو احتیاط یہ رہے کہ جو پورے معاشرے میں یہ بات نہ عام، کوئی عورتیں، اور قوم سے مراد یہاں قوام کا وہ لفظ جو کیونکہ الرجال قوامون، چونکہ تو قوم سے مراد مرد ہے،
اور نساء سے مراد عورتیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کی میں یہ خصلت کچھ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ قرآن کا یہاں مقصد یہ ہے کہ قوم سے مراد مرد ہیں اور نساء سے مراد عورتیں، کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ دوسری جو ہیں تم سے بہتر ہو جو ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. اور پھر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور پھر آگے یہ حکم ہے کہ آپ یہ تان نہ کرو، القاب نہ کرو. تو ان پہ ہم بعد میں مستقل مضمون میں بات کریں گے. تو یہاں مذاق نہ اڑانے کا حکم ہے. اور آخر میں کہا گیا ہے یہ 3-4 احکامات دے کے کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو باز نہیں آئیں گے، یتوب کا مطلب ہے توبہ نہیں کریں گے، جو باز نہیں آئیں گے مذاق اڑانے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں. تو ظالموں کے ساتھ پھر جو انجام ہوتا ہے وہ ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون شرع اسلامی میں بھی ہے، عدالتیں اس پر سزا نہیں دے سکتی جو اس طرح ظالم کو دی جاتی ہے. اور یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بھی ہوا اگر شریعت کا ہے، کیونکہ شروع میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ ہے جی ایک وہ بنیادی آیات جو کہ قرآن کے 2-3 آیات میں جو لوگوں کا مذاق اڑانے کا جہاں ذکر ہوا، آپس میں مذاق کرنے کا جو ذکر. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں کوشچن کی طرح. جی کریں 2-3 پہلو نکلتے ہیں. ایک تو ہجو کہہ رہے ہیں، تو وہ ہے نیگیٹیولی کسی کی کو بھی سپورٹ کرنا یا اس کو ایڈجوئی کرنا، نیگیٹیولی اس کی کچھ چیزیں انوالو. جیسے کہ مسکرہ پن کرنا، کسی کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرنا، تو اس میں دونوں میں کیا ڈفرنس؟ جو قرآن کا جو پہلو ہے، جو قرآن کا انداز ہے، دیکھیے یہ باقی ٹرمز ہیں ہماری، ہم نے بنانی ہے. جو قرآن میں جو سخرہ کا یا تمسخر کا یہاں مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ایسے عیب کو، ایسی کمی کو جس کو ایک گروہ کمی سمجھ رہا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو برا بھلا کہنا، یا یہ اس سے یہ مراد ہے. اب وہ ہماری ٹرم میں ممکن ہے کہ وہ ہجب ہو، ممکن ہے کہ وہ اس کے کوئی برائی ویسے تلاش کرنے کا معاملہ ہو، اور لیکن بڑی خوبصورت اور اہم بات ہے جس پر میرا خیال ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہے کہ کیا ایسی برائیاں جو کہ کسی میں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا جائے یا نہیں، جو کہ ظلم کے درجے میں آتی ہیں، تو وہ تو کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ والا جو مذاق ہے یہ ایسا ہے کہ کسی کو گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جس میں کسی کو اپنی یعنی اپنے ذہن میں کسی کی اوقات سمجھ کے اس کی اوقات کم کرنا یا اوقات یاد کروانے کی کوشش کرنا، یہ اس زمرے میں ہے. اگر اہل اقتدار کی اگر کسی بات کو مذاق اڑاتے ہیں تو وہ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں. تو وہ شامل ہے، وہ تو آپ کسی با اختیار آدمی کی غلطی بتا رہے ہیں جو کہ وہ کام کرنے کے حوالے سے کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ کسی کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اس کی عزت کو تاراج کرنے کی کوشش کرنا، اس سے منع کیا. آتا رہے گا کہ مسخرہ پن کرنا، مذاق اڑانا، ہجو کرنا، یہاں تک سمجھتے عام حالات میں ہنسی مذاق کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مزاحیہ انداز میں. جی ایک ہے مزاحیہ گفتگو، ایک یہ ہے کہ کسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا. اگر آپ پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، مذاق آپ کے ساتھ کسی کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ قابل دست اندازی ہیں، تو یہ غلط ہے. ویسے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے، اور قرآن میں ہمیں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی کہ جس میں ہنسی کھیل نہ کریں، بات چیت نہ کریں.
ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو کہیں نہیں یہ ایسا کہا گیا کہ آپ نے ہنسنا ہی نہیں ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سنجیدگی کی سنت ہے، اگرچہ مومن سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بڑی سختی سے بین کر دینا، پابندی لگا دینا، اس کو جسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل منع ہو گیا اور گناہ ہو گیا، ہنسنا گناہ نہیں ہے، ہنسنا اور آپس میں مذاق اور طنز کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یا کوئی شعر اگر کوئی طنز کے لکھتا ہے یا مزاحیہ اشعار لکھتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کی ذات کو، کسی کی شخصیت کو، کسی کو تباہ کرنا، یہ منع